ترجمہ رکھتے ہیں کہ بابو نقضل مرأت شعرہا عند غسل الحیض، کہ عورت جب غسل حیض کرے گی تو پھر یہ ہے کہ بالوں کو کھولے گی. تو مانا گویا کہ غسل جنابت غسل حیض کا فرق، یہ اصل میں امام احمد بن حنبل کا قول تھا. امام بخاری کا میلان بھی اس کی طرح معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں ترجمے میں ارواء البشرت کی بات کی اور وہاں یہ بات کی کہ مانا یعنی نقض شعر المرأتی، نقض المرأتی شعرہا عند غسل الحیض، کہ غسل حیض کے وقت عورت کیا کرے گی؟ بالوں کو کھولے گی. مانا صرف جو ہے وہ ارواء البشرا وہاں کافی نہیں ہے. تو گویا کہ ان کا میلان حنابلہ کے مسئلے کی طرف ہے. اگر کہیں دوسرے مسئلے کو لے لیں تو پھر یہ بات ہوگی کہ گویا کہ امام صاحب حنفیوں کی تردید کر رہے ہیں کہ حنفی جو ہیں وہ تفریق بین المرأۃ والرجال کرتے ہیں، والرجل کرتے ہیں کہ مرد اگر ہے تو بالوں کو کھولے، عورت کو بالوں کے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ امام فرماتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ غسل جنابت میں ارواء البشرا کافی ہے. غسل جنابت میں ارواء البشرا صرف کھال کو سیراب کرنا کافی ہے، مرد ہو یا عورت ہو. تو گویا کہ یہ ترجمہ رکھ کر کے حنفیہ کی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تردید کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ابو داؤد شریف میں حضرت ثوبان کی مرفوع روایت ہے کہ جس میں مرد عورت کے غسل جنابت میں تفریق کا ذکر ہے کہ مرد اپنے بالوں کو کھولے اور عورت کے لیے کھولنا ضروری نہیں ہے. تو حنفیہ کا استدلال ابو داؤد میں ثوبان کی مرفوع روایت سے ہے. بہرحال ترجمے کے گویا کہ دو غرض ہو گئے. اب امام بخاری کے ترجمے کو سمجھیں کہ تخلیل الشعر، کہ بالوں کا اگر خلال کر دیا جائے، حتی اذا ظن انہ قد اروا بشرتہ، جب یعنی نہانے والا بندہ یہ سوچے کہ بالوں کی جو کھال کو سیراب میں کر چکا ہوں تو بس یہ کافی ہے، افاض علیہ، باقی پانی بدن پہ ڈال دے تو بس کافی ہے، من بالوں کے کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ یا تو غسل جنابت کی بات کر رہے ہیں، غسل حیض کی بات نہیں کر رہے، اور یا پھر یہ ہے کہ اگر غسل جنابت میں بھی مرد عورت کا امام بخاری فرق نہیں کر رہے تو اس میں گویا ترجمے میں دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہو گیا. جی اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے پہلے نماز جیسا وضو فرماتے، پھر نہاتے، پھر اپنے ہاتھوں سے بالوں کو خلال کرتے، حتی اذا ظن انہ قد اروا. اللہ کے نبی کے بال بھی تو بڑے تھے، اللہ کے نبی رجل بھی تھے، تو معلومہ کہ رجل کے لیے جو حنفی کہتے ہیں کہ مرد اگر ہے تو پھر اس کو اپنے بالوں کا کھولنا ضروری ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے بال تو نہیں کھولے. تو مقصد یہ ہے کہ اس میں صرف تخلل فرمایا اور اپنے انگلیوں کو بالوں کے اندر داخل کر کے صرف جڑوں کو گیلا کر دیا. حتی اذا ظن، جب غالب گمان یہ ہو گیا کہ اندر والی کھال سیراب ہو گئی ہے تو بس، اور اپنے بدن پر پانی جو ہے وہ ڈال دیا 3 مرات، تو 3 مرتبہ. تو اس سے ترجمہ ثابت ہو رہا ہے. ترجمے میں بھی ارواء البشرا کی بات تھی، یہاں بھی ارواء البشرا ہے. ثم غسل سائر جسدہ، اس کے بعد باقی بدن کو دھوتے. قالت کنت اغتسل، عائشہ صدیقہ فرماتی میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایا کرتے ایک برتن سے، نغرف منہا جمیعاً، دونوں ایک ساتھ چلو لے لیا کرتے. جی مسئلہ یہ کہ جو آدمی غسل جنابت کرتا ہے، پہلے آدمی وضو کرتا ہے تو اعضائے وضو اور مواضع وضو جب ایک مرتبہ دھل گئے تو مرتن ثانیہ جب آدمی باقی بدن پہ پانی ہارے گا اور بہائے گا تو پھر مواضع وضو کو مرتن ثانیہ بھی دھوئے. تو کہتے ہیں اس کے اعادے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک مرتبہ وضو کی شکل میں جب وہ اعضاء دھل گئے تو باقی جو بدن ہے پانی اسی پر ڈال دے. تو فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے جنابت میں وضو کیا، ثم غسل سائر جسدہ، پھر باقی بدن کو دھو دیا اور مواضع وضو کو مرتن اخرى نہ اعادہ کیا تو بھی صحیح ہے، تو بھی کیا ہے؟ صحیح ہے. جی
اکفان مانا دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا بائیں کے اوپر 2 یا 3 مرتبہ، پھر غسل فرج فرمایا، ثم ضرب یدہ بالارض وقال علی الحائط، اور پھر ہاتھ مٹی پہ ملا 2 یا 3 مرتبہ، پھر کلی فرمائی، استنشاق فرمایا، وغسل وجهه ذراع ثم افاض على راس الماء ثم غسل جسدہ۔ اب یہ کہ سر کے اوپر پانی بہایا، اور یہ دیکھیں کلی استنشاق وضو کا ذکر پہلے آیا، پھر آیا ثم غسل جسدہ، پھر بدن کو دھویا۔ اب ترجمہ یہ تھا کہ معنی مواضع وضو کو کا آدمی اعادہ نہ کرے، یہاں لفظ ہیں کہ جسد کو دھویا، جسد میں تو مواضع وضو بھی تو آ رہے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ اس باب میں حقیقت میں امام کی دوسری روایت پہ نظر ہے، وہ روایت بھی عائشہ صدیقہ کی اوپر ہے، آپ دیکھ لیں یہ روایت تو میمونہ کی ہے، اور اس سے پہلی روایت عائشہ کی ہے۔ اگر امام اس روایت کو اگر اس باب میں لاتے تو بہتر ہوتا۔ وہ روایت کیا ہے؟ اس میں ثم غسل سائر جسدی، یعنی باقی بدن کو دھویا، یعنی اعضاء وضو کو دھونے کے بعد باقی بدن کو دھویا۔ تو اگر عائشہ کی روایت کو یہاں رکھتے تو بہتر ہوتا، کیونکہ وہ اس میں کیا ہے صریح ہے کہ وضو کرنے کے بعد باقی بدن کو دھویا، یہاں تو یہ کہ غسل جسد بدن کو دھویا، تو بدن میں تو مواضع وضو بھی تو آ سکتے ہیں۔ ثم تنحا، پھر اس سے تھوڑا سا ہٹ گئے، پھر پاؤں کو دھویا۔ قالت فاتیت بخرقہ فلم یریدھا فجعل ينفض بیدی، ہاتھوں کو جھاڑتے جھاڑتے چلے گئے۔ جی بات یہ کہ اگر مسجد میں آدمی کو بات یاد آ جائے کہ اللہ میں مسجد میں آ گیا، مجھے تو جنابت تھی، تو پھر مسئلہ یہاں ہمارے فقہ حنفی میں تو یہ ہے کہ جی یا تو احتلام مسجد میں ہو جائے یا جنابت یاد آ گئی، اب مسجد سے نکلنے کے لیے خروج من المسجد کے لیے تیمم کر کے پھر نکلے، مستحب تو یہ ہے۔ تاہم اگر کوئی آدمی بغیر تیمم کے نکلے بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تیمم کر کے، یعنی یہ تیمم للخروج ہوگا۔ تو اب امام فرماتے ہیں کہ اس طرح بغیر تیمم کے، بغیر پاکی کرنے کے آدمی مسجد سے نکلے تو نکل سکتا ہے، تیمم کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کو ثابت کرتے ہیں اس روایت سے۔ جی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جماعت کھڑی ہو گئی اور صفیں سیدھی کی گئیں، اور فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی تشریف لائے، فلما قام فی مصلی، جب مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو پھر بات یاد آ گئی کہ مجھے تو جنابت تھی۔ فقال لنا مکانکم، یعنی الزموا مکانکم، یہ ایک بولنے کا طریقہ ہے، جیسے ہم کہتے ٹھہرو 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 ٹھہرو، تو ہمیں یہ فرمایا مکانکم، ادھر ٹھہرو میں آ رہا ہوں۔ سمرا چلے گئے، جا کر کے نہایا، نہا کر کے پھر آئے، ثم خرج علینا وراسو یقطرو، اور سر مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، پھر آئے فکبر، پھر اللہ اکبر کے کر کر نماز کو شروع کیا، اور اقامت کے اعادے کا بھی ذکر نہیں۔ تو معلوم ہے کہ حالانکہ یہ تو کافی درمیان میں فاصلہ ہے، تو مقصد یہ کہ اقامت اور نماز کے شروع کرنے میں اگر اتنا فاصلہ ہو بھی گنجائش ہے۔ فصلینا معہ، کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کے میت میں نماز پڑھی۔ اب دیکھو یہاں وہی بات ہے کہ اللہ، یہاں خروج کی بات ہے، لیکن یہاں کوئی ذکر نہیں کہ تیمم بھی فرمایا، اس سے ترجمہ ثابت ہوا۔ تابعہ عبد الاعلی عن معمر، تو معمر کا شاگرد اوپر کون ہے جلدی بتائیں؟ عن معمر عن الزہری، بلکہ زہری کا شاگرد یونس ہے، تو معلومات کہ مطابق کرنے والا کون ہے؟ معمر ہے۔ مطابق کس کی کر رہا ہے؟ یونس کی، وہ مطابع زہری مطابع علیہ، ورواہ الاوزاعی نے زہری، اوزاعی نے بھی یہ روایت زہری سے بیان کی ہے۔ جی بشق راس الایمن فی الغسل، کہ نہانے کے وقت جو ہے
پانی ڈالنے میں بھی اپنے سر کے دائیں طرف سے شروعات کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر جلوت ہے اور کھلے میدان میں آدمی نہا رہا ہے تو پھر اس میں تو یہ ہے کہ کسی تہبند وغیرہ کا کسی ساتر کا ہونا ضروری ہے، اور ننگا عریانن غسل کرنا یہ بالکل حرام ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے. باقی بات یہ ہے کہ اگر خلوہ ہو یا جیسے آج کل مغتسل ہیں اور غسل خانے بنے ہوئے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس میں بھی یہ ہے کہ ننگا غسل کرے تو کر سکتا ہے. تاہم امام بخاری فرماتے ہیں تستر افضل ہے کہ کپڑا باندھ کر کرے تو بہتر ہے. من تصل عریان وحدہ فی الخلوہ، خلوہ میں ننگا کرے تو کر سکتا ہے. ومن تستر والتستر افضل. قال بعض نبی ان جدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ احق ان یستحیی منہ من الناس، کہ ٹھیک ہے یہ جو خلوت ہے تو تنہائی یا مغتسل ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا. اب یہ کہ جب انسانوں سے حیا ہے تو اللہ کا بھی تو حیا کرنا چاہیے. تو اب اس کی تقاضا یہ کہ بہتری اسی میں ہے کہ آدمی کیا کرے، کوئی ساتر آدمی کے لیے ہو. باقی چونکہ دو نبیوں کا ننگا جو ہے نہانا چونکہ ثابت ہے تو نبی خلاف اولا کام نہیں کر سکتے، تو وہاں کوئی ضرورت تھی تو معلومہ کہ خلوت میں خلوت بھی ہو، کوئی ضرورت بھی ہو تو پھر آدمی ننگا اگر ہو تو ہو سکتا ہے. اور باقی بغیر ضرورت کے خلوت میں بھی بہتری اسی میں ہے کہ کوئی پردہ ہو. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ساتر کے بغیر، خلوت میں بھی ساتر کے بغیر غسل نہیں فرمایا.